پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے ایک شہزادی پارٹی پر جانے والی۔ ایک شہزادی جسے شہزادے نے اپنی دعوت پر بلایا تھا، اس نے بہت سارے شہزادے اور شہزادیوں کو بلایا تھا۔ اس نے رات کی ڈانس پارٹی رکھی تھی۔ شہزادی نے بہت خوبصورت فراق تیار کروایا تھا اور اس پر بہت نگینے اور کام ہوا تھا۔ اتنی اسٹائلش فراک تھی کہ جب شہزادی اسے پہن کر چلتی تھی تو وہ 5 فٹ کے فاصلے پر شہزادی کے پیچھے پیچھے زمین پر آتی تھی۔ زمین پر پڑی ہوئی فرش پر آتی تھی تو وہ بہت خوبصورت لگتی تھی۔ شہزادی کے گھر کا فاصلہ شہزادے کے گھر سے صرف 5 منٹ کا تھا۔ شہزادی نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں پیدل چلتی ہوں۔ ساتھ ہی ایک گھنا جنگل بھی تھا۔ شہزادی چلتے چلتے جانے لگی تو شام کا وقت تھا۔ ادھر سے کتوں کے دھاڑنے اور بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ شہزادی خوفزدہ ہو گئی۔ شہزادی جب بھاگی تو اس کا فراک پیچھے کانٹوں میں ایک جھاڑی میں پھنس گیا۔ شہزادی نے اسے چھڑوانے کی بہت کوشش کی چونکہ وہ پیچھے تک بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، مگر شہزادی خود کو چھڑوانے میں ناکام ہو گئی۔ اتنے میں کتے وہاں پہنچ گئے۔ شہزادی بہت خوفزدہ تھی۔ انہوں نے شہزادی کے فراق کو چیرنا پھاڑنا شروع کر دیا۔ شہزادی چیخیں مار رہی تھی، مدد کرو مدد کرو۔ اتنے میں ایک اور شہزادہ جو کسی اور ملک سے آ رہا تھا، وہ بہت بڑی گاڑی پر تھا۔ جب اس کی نظر شہزادی پر پڑی کہ کتے اسے مار رہے ہیں اور اس کی فراک کو چیر پھاڑ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں کتے شہزادی تک پہنچنے والے تھے، اسے نوچنے والے تھے، تو انہوں نے شہزادی کو فوراً سے بچایا، کتوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا اور شہزادی کو گاڑی میں بٹھا کر لے چلا۔ شہزادی کہنے لگی کہ میں ایسے فنکشن پر نہیں جاؤں گی، مجھے اب میرے گھر اتار دو، میں دوبارہ ڈریس چینج کر کے پھر آؤں گی۔ وہ شہزادی کو اس کے گھر اتارنے لگا تو کہنے لگا میں 5 منٹ ویٹ کر لیتا ہوں، آپ کپڑے چینج کر لو اور پھر دوبارہ میرے ہی ساتھ گاڑی میں چلنا۔ شہزادی نے رضامندی کا اظہار کیا کیونکہ اگر وہ دوبارہ آ جاتی تو اسے ڈر تھا کہ کہیں کتے پھر اس کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ لہٰذا شہزادی نے ایک خوبصورت فراق چینج کیا مگر اب وہ ویسا خوبصورت نہ تھا جو کتوں نے چیر پھاڑ دیا تھا۔ لہٰذا وہ ایک سمپل سے ڈریس پہن کر وہاں بیٹھی، گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شہزادے نے اپنی محبت کا اظہار شہزادی سے کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں شادی کے لیے پرپوز کرتا ہوں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو پلیز مجھے ابھی بتا دو۔ شہزادی نے کہا کہ ہاں، تم نے میری اتنی مدد کی اور مجھے تمہارا اخلاق بہت اچھا لگا، تم سے بات چیت کر کے مجھے بہت اچھا لگا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے راضی ہوں۔ اب شہزادی اور شہزادہ خوشی خوشی پارٹی میں پہنچے۔ ڈانس پارٹی تھی۔ شہزادہ وہاں بھی اس کا بہت شدت سے انتظار کر رہا تھا جس نے پارٹی رکھی تھی۔ شہزادی سے جاتے ہی کہنے لگا کہ میں نے تمہاری وجہ سے اتنی خوبصورت پارٹی ارینج کی اور تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی۔ شہزادی نے کہا بس کیا بتاؤں، مجھے جو آج مشکل درپیش آئی اس میں میری مدد کرنے والے یہی شہزادہ صاحب تھے، انہوں نے مجھے بچایا اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اور اللہ کی بھی شکر گزار ہوں۔ شہزادے نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر میں تم سے شادی کرنے کے لیے میں نے یہ سب پارٹی ارینج کی تھی۔ جب پارٹی ختم ہو گئی، سب ڈانس وغیرہ ختم ہو گئے تو شہزادے نے شہزادی سے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا جواب بھی چاہتا ہوں۔ شہزادی نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ دیکھو، مگر میں اب ان کو انکار کیسے کر سکتی ہوں، آپ خود ہی بتائیں، جو انسان میری زندگی مجھے بچا کر دیتا ہے میں ان کا دل کیسے توڑ سکتی ہوں؟ اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ آپ مجھ سے پہلے بات کر لیتے تو شاید میں انہیں انکار کر دیتی، مگر میں اب انہیں ہاں کر بیٹھی ہوں۔ ابھی آنے سے پہلے گاڑی میں انہوں نے مجھ سے شادی کی بات کی تھی اور میں نے ہاں کر دی ہے، لہٰذا اگر آپ برا نہ منائیں تو پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شہزادہ بہت پریشان ہوا کیونکہ وہ شہزادی سے بہت محبت کرتا تھا، مگر شہزادی اب اس شہزادے کو ہاں کر بیٹھی تھی۔ مگر دونوں ہی شہزادے اخلاق کے بہت اچھے اور نرم مزاج تھے، لہٰذا اس شہزادے نے صبر کر لیا اور
کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی رضا ہے تو میں بھی اس میں خوش ہوں۔ شہزادی نے اس شہزادے سے کچھ ہی دنوں بعد شادی کر لی اور رخصت ہو کر وہاں چلی گئی، مگر وہ اب اپنے شہزادے کے ساتھ اسی شہزادے سے ملنے آتی تھی جس نے پارٹی ارینج کی تھی، اور اسے بھی مل کر خوشی ہوتی تھی۔ اس نے کبھی دوبارہ زندگی میں ویسا نہ سوچا تھا۔ یہاں پیارے بچوں، آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبانا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔